الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ اس خوبصورت دعا کے صدقے میں ہی امجد صابری شہید کے درجات بلند فرمائے، ان کے گھر والوں کے لیے آسانیاں کرے، ان کے لیے اگلی جہان میں اگلی دنیا میں آسانیاں کرے، اور ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ جو ابھی ہم بریک میں ذکر کر رہے تھے مولانا صاحب کہ مرحوم جو ہیں آخری الفاظ شہید کے یہ تھے جب انہیں مارا جا رہا تھا کہ مجھے کیوں مار رہے ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی کچھ اسی طرح سے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نہ مارنے والے کو پتا ہوگا کہ کیوں مار رہا ہے اور نہ مرنے والے کو پتا ہوگا کہ کیوں مار رہا ہے۔ تو وہی آج اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کا اور خصوصاً کراچی میں وہی حال ہے، نہ مارنے والے کا پتا ہے نہ مرنے والے کا پتا ہے۔ یہ جو فتنے کی صورتحال ہے اس میں کیا پھر گائیڈنس کیا ملتی ہے کہ اس دور میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب قرآن کریم کی آیت ہے کہ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کو پکڑو، ان کو چھوڑنا نہیں ہے، ان کو پکڑو اور ان کو قتل کر ڈالو جو زمین میں فتنہ اور فساد پھیلاتے ہیں، زمین پر فتنہ اور فساد پھیلا رہے ہیں، ان کو پکڑو اور ان کو قتل کر ڈالو تقتیلا یا وقتلوا تقتیلا۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ ان کو پکڑو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کا جو نظام اگر آپ دیکھیں، اگر اوورآل پاکستان کا جو حال ہے کہ سب اپنی اپنی مستی میں مست ہیں، جو حکمران ہیں کوئی یہاں بیٹھ جاتے ہیں، اگلے دن ہم اسے اگلے دن جاتے پھر وہی ہو ہیں، جاتا ہے، پھر وہی سارا کچھ شروع ہو جاتا ہے، پھر کوئی ایسا نقصان ہوتا ہے، پھر ہم ایک دن کے لیے رو پیٹ لیتے ہیں۔ سو ہمیں اس طرح سے ہم اسی روش پہ اپنی چلی جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ بریک کے لیے ہمیں رکنا ہے یہاں پہ کیونکہ اذان فجر کا وقت ہو رہا ہے، سو ہم بریک کے بعد پھر آپ سے ملیں گے۔ مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، شرم عصیاں سے نہیں سامنے آیا جاتا، شرم عصیاں سے نہیں سامنے آیا جاتا، ارے یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، حاضروں ناظروں حاضروں ناظروں نور و بشر و غیب کو چھوڑ، حاضروں ناظروں نور و بشر و غیب کو چھوڑ، ارے شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، اور بوسائے در سے جب لوگ مدینے جاتے ہیں، مقدس مقامات کی زیارت کرتے ہیں تو اس کو چومتے ہیں،
تو جب جو وہاں کی شرطیں ہیں وہ منع کرتے ہیں کہ نہ کریں، شرک ہے، لیکن سید پیر نصیر الدین شاہ صاحب ان کے لیے کیا لکھتے ہیں کہ بوسائے در سے بوسائے در سے ہمیں یوں نہیں روکو دربان، بوسائے در سے ہمیں یوں نہیں روکو دربان، ارے خود نہیں آئے ہیں مہمان بلائے ہوئے ہیں، خود نہیں آئے ہیں مہمان بلائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے نظارے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ جویریہ، بہت خوبصورت، بہت امجد خوبصورت۔ بھائی کا فیوریٹ تھا، اور 2 دن پہلے ہی انہوں نے مجھ سے فرمائش کر کے پڑھوایا، اور جب میں نے پڑھا تو انہوں نے مجھے بریک میں بھی رکنے نہیں دیا، کہا پڑھتی رہو کنٹینیوسلی، ہم اس کو بریک میں بھی پڑھتے رہے، پھر انہوں نے مجھے اس پہ نظر بھی دی، اور مجھے پتا ہوتا کہ یہ آخری ہے تو میں اس کو ہمیشہ سنبھال کے رکھتی۔ سبحان اللہ۔ آج جو یہ عروسہ نے جو کلام پڑھا ہے نور کی انجمن فاطمہ میر حسن میر کا، یہ بھی امجد بھائی کو بہت پسند تھا، اور جب ہم ساتھ بیٹھتے تھے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سرود بھائی، جب ہم لوگ ساتھ بیٹھتے تھے مہناز جی کے گھر پہ، اول تو ان کا وہاں بہت آنا جانا تھا، تو اکثر میری مہناز جی سے، میری آپا سے کہتے تھے آپ آج یہ پکائیں گی، آپ میں آ رہا ہوں، تو وہ بنا کے رکھتی تھیں ان کے لیے، اور وہ گھر کا اور ان کے ہاتھ کا کھانا بہت پسند کرتے تھے۔ اور جو میں نے ابھی کلام پڑھا ہے، میر حسن میر ان کے فیوریٹ تھے، ثنا خاں اور وہ نوحہ خاں بھی ہیں، اور انہوں نے مجھ سے کہا تھا ایک دفعہ کہ عروسہ، کیونکہ اس 27 کو مجھ سے وعدہ تھا ان کا، میرے بیٹے کی میں چاہ رہی تھی کہ روزہ کشائی کروں، تو میرا ان سے وعدہ ہوا تھا، میں نے ان سے کہا تھا آپ ضرور آئیے گا، کہنے لگے دیکھو 27واں ایسا روزہ ہے میں نہیں آ سکوں گا، بہت جگہوں پہ مجھے جانا ہے عروسہ، میں صرف شرکت کروں گا، تم لوگوں کو بلا لو، مجھے ابھی تک اتنی تکلیف ہے اس بات کی کہ وہ خدا ان کو جنت نصیب کرے کہ وعدہ، ہاں، اور انہوں نے وعدہ نہیں کیا، بالکل وعدہ نہیں کیا، کیونکہ اور دیکھیں انسان کیا سوچتا ہے، مجھے کتنی جگہوں پہ جانا ہے، اس سال مجھے پتہ نہیں کہاں جانا پتہ چلا کہ اس سال حج کی ان کی نیت تھی، اچھا، ان کی والدہ ان کی مسز کے ساتھ ان کو حج پہ بھی جانا تھا، اور پچھلے مہینے جب میں نجف اشرف اور کربلا معلیٰ اور بغداد شریف کے دورے پر تھا زیارات پہ، تو میں نے وہاں سے واٹس ایپ کیا ان کو، میں کہا کہ ریحان بھائی اب نیکسٹ جب بھی آپ یہاں کربلا یا نجف اشرف جائیں تو میرا نام لکھ لیں، میری والدہ کا نام لکھ لیں، میں ضرور حاضر دوں گا۔ اور ابھی فرحان علی وارث نے ہمیں کل ایک سرپرائز، آج سرپرائز دینا تھا کہ کل مطلب اعلان ہوگا، کل انہوں نے کہا تھا، اور وہ یہ تھا کہ وہ مایا آپی کو، ان کے ہسبینڈ کو الحرمین ٹورز اینڈ ٹریولز کی جانب سے ان کو عمرے کا پیکیج انہوں نے اناؤنس کیا، کیونکہ ایک کلام پڑھا جا رہا تھا اور مایا آپی کی ایک کیفیت سی بن گئی تھی، تو ان کی آنکھوں سے آنسو، اور مدینہ شریف کا وہ منظر چل رہا تھا، تو مایا آپی نے بعد میں اس کا اظہار کیا کہ جب کلام پڑھا جا رہا تھا تو میں گنبد خضرا کو دیکھ کر یوں کہہ رہی تھی دل میں کہ مجھے کب بلائیں گے، تو بس یہ بات ان کی کہنی تھی، تو میسیج آ گیا فرحان بھائی کو کہ وہ ہماری طرف سے مایا آپی کو، ان کے ہسبینڈ کو عمرے کا پیکیج دے دیجیے۔ ان کا اناؤنس ہو گیا تو امجد صابری صاحب تھوڑا سا شرارتی طبیعت کے مذاق کرنے لگے، بھائی یہ تو غلط بات ہے، ہم جو ججز بیٹھے ہیں یہاں پہ جو کمپٹیشن کر رہے ہیں ان کا بھی اعلان ہونا چاہیے، بھائی فوراً آپ فرحان بھائی اب بات کریں، تو وہ فرحان نے ان کو میسیج فارورڈ کر دیا الحرمین والوں کو، تو ان کی طرف سے دوسرے دن خوشخبری، یعنی کل رات کو کل خوشخبری آ گئی، افطار میں بیٹھے بیٹھے تو فرحان نے کہا کہ میں ایک اناؤنس کر رہا ہوں، وہ خوشخبری ہے، تو مایا پہ روک دیا کہ کل کیجیے گا، اچھا، یعنی 15 رمضان کو آئی ہوگی خوشخبری نا، یعنی انہوں نے 16 کو اناؤنس ہونی تھی، 16 کو اناؤنس ہونی تھی۔ اس دن کہا فرحان نے کہ امام مولا حسن علیہ السلام کی ولادت کے دن میں چاہ رہا تھا اسی دن کر دوں، انہوں نے کہا چلیں کل کر دیا، ایک دن ذرا سا اور سسپینس رہنے دیں۔ بہرحال وہ بس فرحان نے یہی کہا کہ دیکھیں کیسے سرکار نے ان کو بلا لیا، پہلے ہی زیارت، ماشاءاللہ۔ جو حج یا عمرہ کی نیت کر لے اور پھر انتقال کر جائے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک اسے اجر ملتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالی۔ لہٰذا ہر سال، لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ان کی نیت عمرہ کی تھی اور حج کی تھی،
تو جب تک قیامت تک حج ہوتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالی انہیں حج مقبول و منظور کا ثواب عطا فرماتا ہے. بالکل آمین آمین. اور اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند اور کرے. یہ جو ان کا کلام ہے تمام عبادات کا حاصل تو یہ ہے نا کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے. ہم سے راضی ہو جائے. سو بس اب یہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو کلام تاجدار حرم ہو نگاہ کرم اور بھر دو جھولی میری یا محمد، یہ دونوں کلام سرکار کی بارگاہ میں قبول ہو گئے. کیسا کرم، کیسی جھولی بھری، کیسا نگاہ کرم ہوئی کہ ماہ رمضان کا مہینہ روزے کی حالت میں اور شہادت کی موت، بالکل کیسی جھولی بھری ہے. بالکل. اور وہ کلام جو قبولیت کے درجے پر ہوتا ہے وہی بچے بچے کی زبان پہ جاری ہوتا ہے. تو یہ اس امر کی دلیل ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ سرکار کی بارگاہ میں وہ قبولیت کے درجے پر پہنچا بالکل. ہوگا. آپ سے بھی اگر درخواست کریں کیونکہ اب بات کر رہے ہیں اس جانے والے کی جو چلا گیا لیکن اپنی بے شمار یادیں اور بہت سا سولفل کلام. دیکھیں نا، ایک ہوتا ہے کچھ چیزیں آپ کے دل کو چھوتی ہیں، کچھ چیزیں آپ کی روح کو بھی چھوتی ہیں. سو ان کی آواز میں وہ تڑپ اور ان کے اندر وہ ایک جنون، ایک تھا ولولہ ان کے اندر جو انسان کو دونوں جگہوں پہ ان کی جو آواز تھی نا واقعی وہ اور کسی کو نظر نہیں آتی پورے ہندو پاکستان میں. ہم جب وہ پڑھا کرتے تھے ہم ان سے کہتے رہے کہ ہمارا بھی ذرا خیال رکھیں، آپ کا اتنا اونچا سر ہے، آپ ہمارا بھی خیال رکھیں. تو وہ پھر تھوڑا سا میڈیم پڑھتے تھے، کہتے بھائی میں گم ہو جاتا ہوں تو پھر مجھے یاد نہیں رہتا، لیکن کوشش کریں گے ساتھ مل کر. میں ایک بات سوچ رہی تھی ریحان بھائی، ابھی جو ان کے بھائی صاحب آئے تھے تو وہ کہنے لگے کہ میں ابھی رات کے 2 بجے 1 بجے آیا ہوں تو وہاں پہ کم از کم اس کے گھر کے سامنے 20,000 آدمی کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ اس امر کی دلیل ہے جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے ڈیفینس میں بنگلہ نہیں بنایا، انہوں نے دولت جائیداد کے ڈھیر نہیں چھوڑے، لیکن آج ہر آنکھ رو رہی ہے، ہر دل میں ان کی محبت ہے. ہماری اسٹوڈیو میں بچہ بچہ ان کے لیے رو رہا ہے. تو یقیناً یہ دلیل ہے اس بات کی. اور دیکھیں کتنے قیمتی انسان ہوتے ہیں. ہر انسان قیمتی ہے، ہر ایک کوئی کسی کا لخت جگر ہے، کسی کا نور نظر ہے، اپنے گھروں کے کفیل ہیں، بچوں کے والدین والد ہیں. مطلب ہر ایک انسان بہت قیمتی ہے، ہر ایک انسانی جان بہت قیمتی ہے. لیکن یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ بہت خاص ہوتے ہیں. بہت لوگوں میں سے کوئی ایک امجد صابری، فرا آپ سے ایک بات شیئر کرنا بہت چاہتی ہوں. قیمتی لوگ ہیں، ان کا ایسے زیان نہیں ہونا چاہیے. برس میں ایک جگہ سے میلاد پڑھ کر آ رہی تھی تو جن کی جو صاحب مجھے گاڑی میں لے کر آ رہے تھے انہوں نے لیاقت آباد کی ایک جگہ پر گاڑی روک دی. کہنے لگے باجی پہچان گئے یہ کون سی جگہ ہے؟ اچھا وہاں پر ایسے ہی چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، ایسے ہی 1-2 دکانیں کھلی ہوئی تھی، ایسے ہی بالکل جیسے عام سا علاقہ تھا. میں نے کہا پتہ نہیں، میں نے تو زندگی میں پہلی دفعہ یہ جگہ دیکھی ہے. وہ کہنے لگے کہ یہی وہ مقام ہے جہاں پر پروفیسر سبت جعفر صاحب کو شہید کیا گیا تھا. میرے دل کو ایک دھچکا لگا. میں نے سوچا کہ اتنا بڑا آدمی یہاں پہ 4 گولیاں کھا کے مر گیا. آج لیاقت آباد کی ایک اور گلی گواہ بن گئی کہ اتنا بڑا آدمی جو پوری دنیا میں پہچانا جاتا تھا وہ لیاقت آباد کی کسی سڑک پر اس طرح سے چلا گیا دنیا سے. بالکل انا للہ و انا الیہ راجعون. انسان اسی طرح سے جانا ہے، کسی نے پہلے کسی نے بعد میں. بات یہ ہے کہ ہم اس طرح قیمتی انسانی جانیں جو ہیں وہ دہشت گردی کی نظر نہ ہوں، وہ اس طرح فتنوں کی نظر نہ ہوں. بریک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اور بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو ریحان غازی صاحب میں آپ سے درخواست کروں گی وہ جو آپ ابھی ذکر کر رہے تھے جس کلام کا، اگر آپ وہ ہمارے دیکھنے والوں کو سنا سکیں. سو بریک